رب زدني علما. تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالی سے جو ڈرتے ہیں وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ سچ بولتے ہیں. کبھی بھی وہ جھوٹ نہیں بولتے. اب آپ کو میں 3 لوگوں کی کہانی سنا رہا ہوں جن سے پتا چلے گا کہ جو سچ بولتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کتنا محبت کرتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کتنا ذلیل کرتے ہیں. وہ آنکھ بند کر کے سن رہے ہو. کھڑا کرو ضرور، تکیہ لگے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی. کیا ہوئی؟ جنگ. اس جنگ کا نام ہے غزوہ تبوک. کیا نام ہے؟ غزوہ تبوک. تبوک ایک جگہ کا نام ہے جو ملک شام یعنی سیریا کے بارڈر پہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بولا. صحابہ کسے کہتے ہیں؟ تم بتاؤ ذاکر، صحابہ کسے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ رہتے تھے ان کو صحابہ بولتے ہیں. اور صحابہ نبیوں کے بعد سب سے اچھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب کو چلنا ہے اس جنگ میں، کوئی گھر پہ نہ رہے جو لڑنے کے لائق ہے. سارے کے سارے لوگ نکل گئے. 2-3 لوگ نہیں نکلے. ایک کا نام تھا کعب ابن مالک، دوسرے کا نام تھا مرارہ ابن ربی، تیسرے کا نام تھا ہلال ابن امیہ. کیا نام تھا بولیے؟ کعب ابن مالک، مرارہ ابن ربی، ہلال ابن امیہ. انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے کل جائیں گے. اچھا ابھی وہاں تنگور کے باہر گئے ہیں نا، جا کے ہم مل جائیں گے. دوسرے دن سوچے تھوڑا اور آگے جا کے مل جائیں گے. ایسے ہی کرتے کرتے جو منافقین تھے نا، منافق کسے کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ اوپر سے مسلمان ہیں اور دل میں ایمان نہیں ہے، دل سے اللہ کو نہیں مانتے تھے. تو منافقین نہیں گئے، سب منافقین مدینے میں رہ گئے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے جنگ سے، بہت گرمی کا زمانہ تھا، وہ بہت سخت گرمی تھی اور کھجوریں پک گئی تھی، کھانے کا ٹائم آ گیا تھا. اب سوچے یار وہاں پہ ہم جائیں گے، اتنا مشکل راستہ ہے، پھر جا کر وہاں جنگ کرنا ہے، بادشاہ کی فوج سے جنگ کرنا ہے، کیسے ہو پائے گا؟ تو وہ مدینے میں رک گئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 آف آرمی لے کر کے گئے تھے وہاں جانے کے بعد اللہ نے ایسا کیا کہ وہ ڈر کے مارے وہ بھاگ گئے، آئے نہیں سامنے. پورے فوج تھی ان کے پاس، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا. انہوں کہنے لگے یہ کتنے بہادر لوگ ہیں، ہم سے لڑنے کے لیے، ہم کو مارنے کے لیے اتنی دور سے آ گئے، تو یہ تو چھوڑیں گے نہیں اگر ہم چلے جائیں گے. تو وہ آئے نہیں لڑنے کے لیے. ان کے دل میں روب بیٹھ گیا، مسلمانوں کا ڈر سما گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جتنے منافقین، اب یہ سننے کی چیز ہے،
جتنے منافق لوگ تھے وہ آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہانہ کرنے لگے، ایکسکیوزز، میرے گھر میں میری بیوی کی طبیعت خراب تھی اس لیے میں نہیں جا سکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ٹھیک ہے جاؤ، اللہ تم کو معاف کرے۔ کوئی آ کے کہتا تھا میری طبیعت خراب تھی، یعنی کچھ نہ کچھ کہہ کے بہانہ بنا کے چلے گئے۔ 3 لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، کعب ابن مالک، دوسرے مرارہ بن ربی، تیسرے ہلال بن امیہ، انہوں نے کہا سچ سچ بتایا، کہا کہ اے اللہ کے رسول ہم بالکل صحیح تھے، روز سوچتے تھے کہ ہم جائیں، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اور وہ آنکھ بند کر کے سن رہا ہے، تمہارے بغل میں کھڑے ہو، آنکھ دھو گیا۔ تو کتنے لوگ تھے؟ 3 لوگ تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ سچ بتایا۔ اب دیکھیے اس کا انعام کیا ملے گا، آگے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ پرائز، جب انہوں نے آ کے سچ سچ اللہ کے نبی کو بتا دیا کہ ہم صحیح تھے، جا سکتے تھے، سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، تم نے جب سچ بولا ہے تو اللہ تمہارے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اب سچ بولنے کی وجہ سے مصیبت آ گئی۔ کیا آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی مسلمان کو ان سے بات کرنے کی پرمیشن نہیں، ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ تو 2 لوگ تو گھر میں جا کے بیٹھ کے رونے لگے، اللہ سے معافی مانگتے تھے۔ کون کون؟ مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، گھر میں بیٹھے رہتے تھے، گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے وہ۔ اور اللہ سے رو رو کے معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کعب بن مالک تھے، یہ طاقتور تھے، یہ گھومتے رہتے تھے، مسجد میں آتے تھے نماز پڑھنے، دیکھتے تھے لوگوں کو، لیکن کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ سلام کرتے تھے، لوگ جواب دیتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہوتی تھی۔ اب سوچیے آپ یہاں پہ آئے اور کوئی آپ سے بات نہ کرے، پورے ٹنکور میں آپ سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے، تو کیسا لگے گا آپ؟ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے سب سے قریبی دوست ابو قتادہ کے پاس گیا، ان سے میں نے سلام کیا اور کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ 3 بار میں نے بولا، انہوں نے صرف اتنا کہا اللہ و رسولہ عالم، تم اللہ سے محبت کرتے ہو کہ نہیں اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں، اور کر کے چل دی۔ اس سے آگے ایک لفظ بات نہیں کی، چونکہ اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے بات کرنے سے منع کر دیا۔ 40 دن جب ہو گئے، 40 days، اسی بیچ میں ایک بادشاہ کا خط آیا، غسان کے بادشاہ کا۔ اس نے خط لکھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارے دوست نے تم کو الگ کر دیا، میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اپنا منسٹر بنا لوں گا۔ انہوں نے وہ خط لیا، لیٹر لیا، اور کہنے لگے میں اتنا کمزور ہو گیا کہ اب لوگ مجھ سے امید کرنے لگے کہ میں کافر ہو جاؤں گا۔ وہ لیٹر لیا اور لے جا کر کے چولہے میں جھونک دیا اس کے سامنے، جو لیٹر لے کے آیا تھا۔ کہا کہ جا کے بادشاہ کو بتا دینا یہی اس کا جواب ہے، یعنی تمہارے لیٹر کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔
اس کے بعد جب 40 دن ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ. انہوں نے اپنی بیوی کو اپنے اپنے گھر بھیج دیا. دیکھیے کتنا ماننے کا جذبہ تھا ان کے اندر. ایک حکم ہوتا سارے لوگ مان لیتے تھے. بیویوں کی اکیلے رہنے لگے اور روتے رہتے تھے کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی, اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. جب 50 دن ہوئے تو ایک آدمی میرے پاس دوڑتا ہوا آیا اور آ کے اس نے خوشخبری سنائی, گڈ نیوز دیا کہ خوش ہو جاؤ, اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور پوری آیت اتری, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا, ان 3 لوگوں کو اللہ نے معاف کر دیا جو پیچھے رہ گئے تھے. جب یہ گڈ نیوز ان کو ملا تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس جو کپڑا تھا, ایک ہی کپڑا تھا, میں نے اتار کر کے اس کو دے دیا اور اپنے پڑوسی سے کپڑا مانگ کر کے پہن کر کے گیا. تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور آپ یہ تلاوت کر رہے تھے, وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے ملاقات کی اور تینوں کے لیے اللہ سے دعا کی. تو آپ میں سے کون بتا سکتا ہے کہ ان 3 لوگوں کو سچ بولنے کا کیا فائدہ ملا؟ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. پہلا فائدہ یہ ہوا. دوسرا فائدہ کیا ہوا؟ جی ماشاءاللہ, بہت اچھا انہوں نے جواب دیا. کھڑے ہوئے, پیسے لائیے بھائی. صحیح جواب انہوں نے دیا ہے. جو 3 لوگوں نے سچ بولا ان کے بارے میں قرآن میں آیت اتر گئی اور قیامت تک کے لیے جب بھی کوئی اس آیت پہ پہنچتا ہے وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ, ان 3 لوگوں کی, تو فوراً پوچھتا ہے who are the 3, وہ کون 3 لوگ ہیں. تو جب جا کے اس کا ایکسپلینیشن دیکھتا ہے, حدیث دیکھتا ہے, تو ان کا نام معلوم ہوتا ہے. کیا؟ کعب ابن مالک. تو اب دیکھیے ان کے سچ بولنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام کیا کیا؟ زندہ کر دیا. جبکہ وہ 80 پر کچھ زیادہ لوگوں نے تھے جو جھوٹ بولے تھے. ان میں سے کسی کا نام معلوم ہے آپ کو؟ مجھے بھی نہیں معلوم. جو جھوٹ بولے ان کا نام مٹ گیا, جو سچ بولے ان کا نام آج تک ہے. رب زدني